السلام علیکم جی۔ اچھا، اس ویڈیو کو نا بہت جلدی آ جانا چاہیے تھا، اور معذرت چاہتا ہوں کہ اس میں اتنی تاخیر ہوئی۔ بنیادی طور پہ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو آن لائن ارننگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنی جرنی سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ آن لائن پیسے کما سکتے ہیں، آن لائن ارننگ کر سکتے ہیں۔ This was supposed to be a part of خوشحال اکیڈمی کریکولم، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ 3 منتھ کا فاؤنڈیشن کا کورس کرانے کے بعد اس کو ایز اے ڈیجیٹل موڈیول ہم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائیں گے اور تمام بچوں سے کہیں گے کہ وہ اس کو فالو کریں۔ بیچ میں میری خود کی مصروفیات تھی، اور کچھ گھریلو چیزیں تھیں، کچھ انٹرنیشنل ٹورز تھے، تو یہ چیز ڈیلے ہوتی ہوتی آج جو ہے وہ مارچ ہے، سوری آلموسٹ مارچ ہے۔ آج میرے خیال میں فروری کی آخری تاریخ ہے، لیپ ایئر ہے 29 فیب۔ سو یہ ڈیلے ہوتی ہوتی یہاں تک پہنچ جائے، لیکن آج میں اس ارادے سے اٹھا ہوں کہ آج اس ویڈیو کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ابھی کمپلیٹلی جاگا بھی نہیں ہوں، اور یہ کافی کا کپ میرے ہاتھ میں ہے، لیکن ایک پرومس تھا اور میں نے کہا کہ اس کو فلفل ہو جانا چاہیے۔ سوری۔ اچھا، تو دیکھیں بھائی، اگر آپ آن لائن پیسے کمانا چاہتے ہیں، آن لائن ارننگ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ کو کوئی پیسے خرچ نہ کرنے پڑے۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو آن لائن کورسز بیچ رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اکیڈمیز رن کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مینٹورنگ کوچنگ آفر کر رہے ہیں۔ میں ان میں سے کسی کے بھی خلاف نہیں ہوں۔ بائر کو خود پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس قابل ہے، اور کیا وہ یہ کوچنگ لینے کے بعد، یہ کورس کرنے کے بعد، یہ اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد کچھ کر سکے گا یا نہیں۔ جو میری آبزرویشن ہے، جو میں نے دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ ان موسٹ کیسز اسٹوڈنٹس کوچنگ لینے کے بعد، اکیڈمیز جانے کے بعد جہاں پہ آ کے سٹک ہوتے ہیں، وہ پوائنٹ ہے کہ وہ کلائنٹ ایکوائر نہیں کر سکتے، وہ ان کلائنٹس کو وہ ریٹین نہیں کر سکتے، اور موسٹ امپورٹنٹلی وہ پیسے نہیں کما سکتے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو ریمیڈی یا اس کا جو سلوشن میں نے نکالا ہے، جو مجھے خود کی جرنی میں جن چیزوں نے ہیلپ آؤٹ کیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ 5 چیزیں ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے وہ شیئر کیے ہیں، اور شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے اس پہ کان دھرا ہو، اس کو انڈرسٹینڈ کیا ہو، کچھ لوگوں نے اگنور کر دیا ہو کہ بھائی اس کو کیا بتائیے، ایسے کہہ رہے ہیں۔ تو بیسڈ آن مائی ایکسپیرینس، آبزرویشن، اور جس طرح سے میں نے باقی انٹرپرینورز کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا، ان کی چیزوں کو میٹیریلائز ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو پیسے کماتے ہوئے دیکھا، خود کی ایک جرنی ہے۔ 2011 میں نے پہلا اپنا نیوز پیپر نکالا، میگزین، پھر 2012-13 میں نے سما، ڈان، ایکسپریس نیوز، ان لوگوں کے لیے لکھنا شروع کیا۔ پھر 2013 میں نے خود کا بلاگ شروع کیا۔ 2014-15 میں میرے خیال میں کچھ اور تھا، 16 میں نے S&P جوائن کیا، 17-18 میں نے خود کی کاپی رائٹنگ ایجنسی بنائی، پھر ایک کریٹیو ایجنسی بنائی، پھر آج جو ہے وہ میری پرسنل برانڈنگ ایجنسی ہے دبئی میں، ایک کمپنی یہاں پہ ہے۔ سو بھائی کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا کہ جو ایک اسٹوڈنٹ ہے 2011 میں، بلکہ اگر آپ اس سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں تو جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ 2009 میں 10 میں پالیٹکس میں کتنی شدت کے ساتھ ان تھا،
اور کس طرح سے ہم لوگ جو ہے وہ پولیٹکس کرتے تھے. 1 منٹ رک جائیں, میں اس کا الارم بند کر کے آتا ہوں. سوری, آپ لوگوں کو میری کھانسی بھی برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ فری ویڈیو ہے. میں اس سے آپ سے کوئی پیسے چارج نہیں کروں گا, تو اتنی فیور آپ کو دینی پڑے گی کہ میں ساتھ میں باقی چیزیں کر سکوں. میں نے ناشتہ نہیں کیا تو وہ کچھ کھا سکوں, یا کوئی بیچ میں اگر کال آتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز تو وہ میں کر سکوں. ہاں, تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ 2009-10 میں پولیٹکس میں تھا, اور پولیٹکس سے جان چھڑا کے آپ جب فری لانسنگ کی دنیا میں آتے ہیں, انٹرپرینورشپ کی دنیا میں آتے ہیں, پیسے کمانے کے لیے جو ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں, اور آپ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پہ پہنچتے ہیں, نو میٹر ہاؤ اسمال اٹ از, بٹ وہ پروگرس ہے. اور میں وہی پروگرس آپ کی زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہوں. آئی نو ہمارے پیرنٹس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے 50,000 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کمانا ٹریڈیشنل وے میں, اور 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے تو یہاں پہ آپ کے گزٹیڈ آفیسرز کی سیلری ہے. کتنی کرپشن وہ اس کے اوپر کرتے ہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ہے کہ جو میکسیمم سیلری ہے کسی پی ایچ ڈی کی بھی, یا کسی گزٹیڈ آفیسر کی بھی, یا کسی بیوروکریٹ کی بھی, تو وہ بھی 5-7 لاکھ سے 10 لاکھ سے اوپر نہیں جاتی. لیکن اگر آپ انٹرپرینورشپ میں آتے ہیں, اگر آپ اپنا خود کا بزنس کرتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ بزنس جو لو انویسٹمنٹ بزنس ہے جس میں آپ کی کاسٹ اس طرح سے نہیں لگتی ہے, آپ سکل بیچ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کی جو پوٹینشیل ہے ارننگ کا وہ ملینز میں ہے. وہ نہ صرف روپی ملین میں ہے, وہ بلکہ ڈالر ملین میں ہے, وہ پاؤنڈ ملین میں ہے, وہ درہم ملین میں ہے. آپ اتنے پیسے کما سکتے ہیں, اور ہماری آنکھوں کے سامنے لوگوں نے کمائے ہیں, ہم نے کمائے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کا جو ہے وہ اسکرین شاٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. جن لوگوں کو یقین ہوتا ہے وہ کرتے ہیں, اور میں نے چونکہ کوئی کورس نہیں بیچنا, تو اس لیے مجھے اپنا بینک سٹیٹمنٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو لوگ میرے واقف ہیں جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے میری لائف میں ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. 2020 کووڈ کے دن تھے جب آئی لاسٹ آل مائی کلائنٹس. کچھ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں اسلام آباد میں کچھ فیمس ریسٹورنٹ چینز کو ایز اے چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیلپ کر رہا تھا, اور کووڈ آنے کے بعد یہ ریسٹورنٹس ور دا فرسٹ ون جو کہ شٹ ڈاؤن ہوئے. اور اسی دوران جو ہے وہ پھر میں نے ایک ڈیسیژن کیا کہ بھائی مجھے اسلام آباد نہیں رہنا, مجھے واپس کشمیر جانا ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ڈیورنگ دا کووڈ آئی گاٹ میرڈ, اور میں نے خود کی فیملی اسٹارٹ کی, اور میں یہاں میرپور کے ٹاؤن میں, سٹی کہہ لیں, ٹاؤن کہہ لیں, میں یہاں پہ شفٹ ہو گیا. اور فار 1 ایئر یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, ابھی بھی کچھ بھی نہیں ہے, لیکن فار 1 ایئر آئی وینٹ فل آن LinkedIn, فری لانسنگ, گگ اکانومی, کریٹر اکانومی, یو نیم اٹ, آئی ڈیڈ اٹ. سو 1 سال کے بعد جو ہے وہ پھر بریک تھرو ہونا شروع ہوا. پھر دین آئی گاٹ مائی فرسٹ کلائنٹ, دین سیکنڈ کلائنٹ, دین تھرڈ کلائنٹ, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اور ایونچولی اس لاسٹ دسمبر میں I was able to get my company incorporated in Dubai, اور ایک کمپنی یہاں پہ بنائی, ایک وہاں پہ بنائی, کچھ ٹیم یہاں پہ بنائی, کچھ ٹیم انٹرنیشنل بنائی. سو روزی روٹی کا گزارا چل رہا ہے, اور الحمدللہ بہت بہتر چل رہا ہے. سوری. تو یہ جو ہے وہ تمہید یا کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی اگر میں جو ہے وہ ایک کالج
ڈراپ آؤٹ ہو کے ایک یونیورسٹی ڈراپ آؤٹ ہو کے، ویسے میں نے بی ایس آئی ٹی 5ویں سمیسٹر میں چھوڑ دی تھی بیکاز آئی واز وے ان ٹو پالیٹکس، اور مجھے لگتا تھا کہ اگر میں یہی کرتا رہوں گا تو میں یہ نہیں کر سکوں گا جو میں کرنا چاہ رہا ہوں. اینڈ دین ویری ریسنٹلی میں نے اپنی پی ایچ ڈی فائنل اسٹریچ میں چھوڑ دی 5ویں سال میں، اور مجھے لگتا ہے کہ 23 سال کی جو ایجوکیشن ہے وہ آپ کو اس قابل نہیں بنا سکتی ہے کہ آپ 2 وقت کی ڈیسنٹ روٹی بھی کما کے کھا سکیں. ہاں، آپ کی سکلز جو ہیں وہ کر سکتی ہیں، اور اگر آپ سکلز کے ساتھ ایجوکیشن کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں نے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہ سوچا ہے کہ سنس دس ایجوکیشن سسٹم از آؤٹ ڈیٹڈ، تو میں اپنے بچوں کو خود ہی ہوم اسکولنگ کروں گا. اینی ویز، ہم ٹاپک سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں. ٹاپک یہ ہے کہ بھئی پیسے کیسے کمائے جائیں. آن لائن پیسے کمانے کے لیے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ ایک ٹول سیکھ جاتے ہیں، جیسا کہ کینوا ہو گیا، یا جیسے کہ اڈوبی ہو گیا، یا جیسے کہ فائنل کٹ ہو گیا، یا کوئی بھی رائٹنگ کا، ایڈیٹنگ کا، ڈیزائننگ کا وہ ٹول سیکھ جاتے ہیں تو وہ بھائی پیسے کما لیں گے. بلیو می، میں نے ایسے ایکسپرٹس کو دیکھا ہے جو لوگ اپنی ایڈیٹنگ کی، ڈیزائن کی، رائٹنگ کی اسکل کے ٹاپ پہ ہیں، لیکن وہ پیسے اس طرح سے نہیں کما پا رہے ہیں. تو ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ دیٹ پارٹ از ایگزیکیوشن. آپ کو کسی نے کہا ہے کہ بھئی یہ چیز ڈیزائن کر دیں مجھے، تو آپ اسے وہ چیز ڈیزائن کر دیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے گا. اور وہ جو کہنے والا ہے وہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ آج کی اکانومی میں جہاں پہ ہر دوسرا بندہ فری لانسر ہے، اور پاکستان دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہے فری لانسنگ میں یا گگ اکانومی میں، تو وہ بندہ آپ کے پاس کیسے آئے گا؟ یعنی کلائنٹ کو لانا ہی اصل ٹارگٹ ہے، بیچنا مشکل نہیں ہے. اگر میرے پاس 10 کلائنٹس ہیں اور مجھے کچھ بھی نہیں آتا، تو میں جن لوگوں کو آتا ہے ان سے کرا کے اس کلائنٹ کو دے سکتا ہوں، اور جن لوگوں کو آتا ہے میں ان کو ریلیٹیولی تھوڑا پے کروں گا. اور چونکہ کلائنٹس میرے پاس ہیں تو میں خود زیادہ شیئر رکھوں گا، وچ آئی فیل از فیئر. اور ایسے ہی سارے بزنس کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کسی بھی بینک کے ماڈل کو دیکھیں، کسی بھی بڑی کمپنی کارپوریشن کے ماڈل کو دیکھیں، تو کلائنٹ ان کے ہیں، ایگزیکیوٹ کرنے والے امپلائیز ہیں جو 50,000 پہ، 60,000 پہ، 1 لاکھ پہ، 2 لاکھ پہ کام کر رہے ہیں. وہ ریپلیس ہو جاتے ہیں سال کے بعد، 6 مہینے کے بعد. تو اینی ویز، جو پہلی چیز ہے آن لائن کامیابی کے لیے وہ ہے آپ کا مائنڈ سیٹ، کہ بھائی جو سکل ہے نا آپ کی، وہ اگر 5 آؤٹ آف 10 بھی ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر، کیونکہ دیر آر پیپل جن کو ڈیزائن کی الف بے بھی نہیں پتہ ہے. ان کو اگر آپ کچھ 5 آؤٹ آف 10 بھی بنا کے دے دیں گے نا، دے ول پے یو. اور دیر آر پیپل جن کو ایڈیٹنگ کی سمجھ نہیں ہے، تو ان کو اگر آپ کچھ ڈیسنٹ سا ایڈٹ کر کے دے دیں گے، دے ول پے یو. لیکن وہ لوگ آئیں گے کہاں سے؟ تو اس کے لیے جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور ان پہ کام کرنا، ان کو بہتر کرنا، وہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہیں، کس طرح سے ان چیزوں کو پالش کرتے ہیں اور اس قابل بنتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا خود کا جو سکل سیٹ ہے وہ چاہے 5 آؤٹ آف 10 ہے، 6 آؤٹ آف 10 ہے، 10 آؤٹ آف 10 ہے، وہ میٹر نہیں کر رہا، بلکہ اس سے جو پیچھے کی چیزیں ہیں وہ میٹر کر رہی ہیں. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن. آپ کو یہ بات سن کے عجیب سا لگے گا کہ فری لانسنگ میں آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ دیٹ از ایوری تھنگ. اور اگر آپ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے، دیٹ مینز آپ کلائنٹ کو بتا ہی نہیں سکتے کہ بھائی اس کا پرابلم کیا ہے، بیکاز ناٹ ایوری کلائنٹ از پرابلم اویئر. کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو پرابلم اویئر ہوتے ہیں، کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو سلوشن اویئر ہوتے ہیں، کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں جو اس سے بھی اگلی سٹیج پہ ہوتے ہیں. تو نارملی
جن لوگوں کو ایڈیٹنگ آتی ہے یا ڈیزائن آتا ہے یا کوئی بھی ٹول آتا ہے، تو ان کے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں نا، وہ نارملی ہوتے ہیں سلوشن اویئر. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے کیا چیز چاہیے، اور تھنکنگ ان کی خود کی ہوتی ہے، اور وہ اس بندے کو کہتے ہیں کہ بھائی میں تمہیں 100 روپے دوں گا یا 200 روپے دوں گا یا 10,000 دوں گا یا 20,000 دوں گا، تو مجھے تم یہ چیز بنا کے دے دو، یہ چیز کر کے دے دو. آئی نو مائی ون آف مائی اسٹوڈنٹس ہی رائٹس like 30 pieces of content for someone, a CEO so called of a company, اور وہ اس کو 10,000 روپے پاکستانی روپے دیتا ہے وہ 30 پیسز آف کانٹینٹ لکھنے کے. تو ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ایگزیکیوشن میں نہیں جائیں آپ. ایگزیکیوٹ کرنا جو ہے نا از ناٹ اے پرابلم آج کے دور میں، خاص طور پہ جب آپ کے پاس اے آئی ہے رائٹنگ کے لیے، ڈیزائن کے لیے، ایڈیٹنگ کے لیے، ہر ایک چیز کے لیے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ہر ٹول کے اندر اے آئی ہے. اور آپ کا جو کام پریویسلی 1 گھنٹے میں ہوتا تھا وہ آپ 5 منٹ میں کر سکتے ہیں. ابھی میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، اور جس سافٹ ویئر پہ میں یہ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ لوم ہے، اور لوم کا جو ہے وہ اے آئی اتنا ایڈوانس ہے کہ وہ اگر یہ ویڈیو انگلش میں ہوتی، ابھی یہ اردو میں ہے تو اردو کی کیپیبلٹیز اس میں نہیں ہے، لیکن اگر یہ ویڈیو انگلش میں ہوتی تو یہ خود ہی اس کو ٹرانسکرائب کر دیتا، خود ہی اس کی جو ہے وہ بنا دیتا، ٹائٹلز بنا دیتا، اینڈ دین اس ٹرانسکرپشن میں جا کے میں اگر کوئی بھی چیز، کوئی ورڈ ریموو کرتا تو وہ میرے جو میں بول رہا ہوں اس سے ریموو ہو جاتا. سو یو کین امیجن کہ ہاؤ ایڈوانس اے آئی از، اور ہر ایک چیز پہ اے آئی ہے، ہر ٹول میں اے آئی ہے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے کمیونیکیشن. آپ کو اچھی کمیونیکیشن آنی چاہیے. اور کمیونیکیشن سے میں کیا مراد لیتا ہوں کہ اگر آپ نے سوری مجھے بار بار یہ گلے میں کچھ ہو رہا ہے. اگر آپ نے کسی انگلش بولنے والے کو کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے تو آپ کو انگلش آنی چاہیے. اگر آپ نے کسی چائنیز بولنے والے کو کوئی پروڈکٹ بیچنا ہے تو آپ کو چائنیز آنی چاہیے. اگر آپ نے کسی عربک بولنے والے کو کوئی پروڈکٹ سروس بیچنی ہے تو آپ کو عربک آنی چاہیے. انگلش از ناٹ سم تھنگ کہ جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ انٹلیکچوئل کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں معراج ہے. تو خدا نخواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی آپ نے کن لوگوں کو کیا بیچنا ہے، اور اس کے اکارڈنگلی پھر آپ کو وہ لینگویج آنی چاہیے. اور ہمارے پاس اسٹوڈنٹس آتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو انگلش سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو چائنیز سیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ کو عربک سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ جو اردو میں بات کر رہے ہیں، لک ایٹ آل دیز یوٹیوبرز جو کہ پاکستان میں ہیں اور وہ اردو میں بات کرتے ہیں. اور کل میں کسی کو دیکھ رہا تھا، شاید یہاں سے گزرتے ہوئے باہر گھر والے ٹی وی شی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو رضا سومو جو ہے وہ اے آر وائی کے ایک شو میں آ رہا تھا. دوسرا وہ جو ہمارا دوست ہے ارسلان، وہ بھی یوٹیوبر ہے، تو وہ پچھلے ایک کسی سیریز میں وہ تھا. تو آل دا یوٹیوبر جو کہ اردو بولتے تھے آج وہ ڈراموں میں، فلموں میں کام کر رہے ہیں. تو آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ آپ کی وہ سبجیکٹیو ہے، وہ آپ کی انڈسٹری کے اکارڈنگ ہے کہ کس انڈسٹری کو آپ ٹارگٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کن لوگوں کو کوئی سروس یا پروڈکٹ بیچنا چاہ رہے ہیں، اور آپ کو اس لینگویج میں لکھنا آنا چاہیے، بولنا آنا چاہیے، کسی کی بات کو سن کے سمجھنا آنا چاہیے، اور انڈرسٹینڈ کرنا آنا چاہیے. سو یہاں پہ ہم چونکہ بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ڈالرز کمانے ہیں یا پاؤنڈز کمانے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو انگلش آنی چاہیے. اور اگر آپ نے یوروز کمانے ہیں تو پھر یورپ کی مارکیٹس ہیں، تو پھر یورپ کی کوئی لینگویج بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور کسی ایک خاص کنٹری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ زیادہ کام ہے اور اسکوپ کم ہے. تو اس لیے انگلش جو ہے وہ براڈلی سمجھی اور بولی جاتی ہے، تو اس لیے انکریج کیا جاتا ہے جی کہ بھائی آپ کو انگلش آنی چاہیے.
اور دوسرا یہ ہے کہ کمپیوٹر کی یہ جتنی بھی اپلیکیشنز ہیں وہ سارا کچھ انگلش میں ہے، تو اگر آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں تو ہاف آف دا جاب از ڈن. اچھا، پہلی چیز یہ ہو گئی. آپ نے کمیونیکیشن سیکھ لی یا اس کو امپروو کر لیا ڈے بائی ڈے، اوور نائٹ نہیں ہوگا. مجھے خود یہ ریئلائز ہوا تھا 2014 میں وین آئی وینٹ ٹو دبئی فار دا فرسٹ ٹائم، اور جاب وہ کرنے کے لیے دو کہ میں وزٹ ویزا پہ تھا، بٹ آئی واز لوکنگ فار اے بیٹر اپرچونیٹی. اور مجھے یہ لگا کہ بھائی جو چائنیز ہیں، جو انڈینس ہیں، جو ادر ایون بنگالیز ہیں، جو باقی لوگ ہیں، دے آر فار بیٹر دین اس، اور ایٹ لیسٹ دے آر فار بیٹر دین می. اور اس لیے جو ہے وہ مجھے اپنی کمیونیکیشن پہ کام کرنا چاہیے. اینڈ دیٹ واز دا پوائنٹ. اور بلیو می ایٹ دیٹ پوائنٹ آئی واز رائٹنگ فار انگلش نیوز پیپرز ان پاکستان. سو رائٹنگ ایک چیز ہے، بولنا ایک چیز ہے، کوئی بول رہا ہو تو اس کو سننا سمجھنا ایک چیز ہے. تو جب تک آپ کلائنٹ کی بھاشا کو، کلائنٹ کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، تو یو کین ناٹ پرپوز اے سلوشن آف دیئر پرابلم. اور وہ پھر آبویسلی جب آپ سلوشن پرپوز نہیں کر سکیں گے تو آپ کو پیسے کہاں سے ملیں گے. تو یہ پہلی چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے، آپ کو بزنس کا سینس ہونا چاہیے. اب بزنس میں ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے فار انسٹنس یہ لوگو بنا کے دے دیں، ٹھیک ہے. اور آپ کہتے ہیں سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو لوگو بنا کے دے دیتا ہوں، اور آپ اس کو لوگو بنا کے دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ نے کما لی ہے اس میں سے. اگر آپ فائیور یا اپ ورک کے لیول کا کام کر رہے ہیں تو $5 $10 $20 کما لیے. لیکن اگر آپ ایک اسٹیبلشڈ ڈیزائنر ہیں تو ہو سکتا ہے آپ نے اس میں سے 1000 کما لیے ہوں، $2000 کما لیے ہوں، $5000 کما لیے ہوں. ویسے شامی کا جو لوگو ہے وہ میرے خیال میں $32,000 میں انہوں نے اس کو ری ڈیزائن کیا تھا. اینڈ دیر آر ایگزامپل جو کہ ملینز آف ڈالرز میں لوگو ریفریش یا لوگو ڈیزائن ہوتے ہیں. دین دیٹ از لائک ہاؤ یو پوزیشن یور سیلف. اینی ویز لیٹس سے ایک کلائنٹ آپ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے لوگو بنا کے دے دیں، اور آپ کے پاس لوگو بنانے کی اسکل ہے اور آپ نے اس کو بنا دی ہے. بٹ اگر آپ کے پاس بزنس کی اسکل ہے اس کے ساتھ، تو آپ سوچیں گے کہ بھائی یہ بندہ جو لوگو مجھ سے بنوا رہا ہے، یہ اس لوگو کو یوز کہاں پہ کرے گا. ڈیفینیٹلی وہ اپنی ویب سائٹ پہ یوز کرے گا، اپنے سوشل میڈیا پہ یوز کرے گا، اپنے پرسنل برانڈ پہ یوز کرے گا، باقی جگہوں پہ یوز کرے گا. اپنا جتنے بھی وہ ویژولز بنائے گا، کریٹیوز بنائے گا، وہ ان پہ یوز کرے گا. اور وہ لوگو اس کا ایک بزنس پرابلم سولو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ سر آپ کی ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، آپ کا سوشل میڈیا بنا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کے پاس باقی چیزیں موجود ہیں. تو وہ اپیرنٹلی آپ سے لوگو بنوانے کے لیے آیا ہے، بٹ اب آپ اس کو برانڈ بورڈ بیچ سکتے ہیں، اب آپ اس کو کمپلیٹ برانڈ آئیڈینٹی بیچ سکتے ہیں، اب آپ اس کو ویب سائٹ بیچ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ اپون کہ اس کے پاس ویب سائٹ ہے یا نہیں ہے. ایون اگر ہے بھی ہے تو سنس ہی از چینجنگ ہز لوگو، ہی از چینجنگ ہز برانڈ آئیڈینٹی، اور شی از چینجنگ ہز برانڈ آئیڈینٹی، تو وہ ساری چیزیں ریویمپ ہو جائیں گی. دیٹ از کالڈ بزنس سینس. تو اب آپ کے اندر وہ بزنس سینس ہے کہ ایک بندے کو جو ایک چیز چاہیے ہے، وہ بیسیکلی وہ ایک چیز نہیں ہے، وہ اس بزنس کے اندر کوئی ایک کیل پرزا ہے جو کہ اس پوری مشینری کو رن کرے گا. تو یہ بزنس سینس ہے جو کہ آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور پھر اس کا ایک جو دوسرا اینگل ہے وہ ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والا. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے، تو 2017 میں جب ہم نے کاپی رائٹنگ ایجنسی شروع کی، تو ہی واز امنگ دا فرسٹ اسٹوڈنٹس جو کہ ہمارے پاس آئے. اور بیک ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز میکنگ لائک 5000 10,000 پاکستانی روپیز پر منتھ. اور پھر اس نے وہ سیشنز اٹینڈ کیے. تب ہم ورکشاپس کیا کرتے تھے، کوئی 101 کلاسز نہیں ہوتی تھی، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ خاص مینٹورنگ وغیرہ نہیں ہوتی تھی. بٹ ہی واز اے کوئک لرنر، ہی لرنڈ الاٹ.
میں نہیں کہوں گا کہ صرف ہمارے کورس سے بٹ اس نے اور بھی کورسز لیے، اور سون ہی واز میکنگ لائک 2 لاکھ 3 لاکھ اس طرح سے کر کے. بٹ ایک پوائنٹ بیچ میں آیا کہ جب میں نے اس کو بتایا کہ بھائی تمہاری جو ڈپینڈنسی ہے، تمہاری ریلائبلٹی ہے صرف ایک سکل سیٹ کو تم بیچ رہے ہو، اور اب چونکہ اے آئی آ گئی ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، تو تمہارا کام جو ہے وہ اس طرح سے نہیں رہے گا، لہٰذا تم باقی چیزیں بھی اپنا اسکل سیٹ کو اپ کرو. اور یا تو تم یہ ہے کہ کاپی رائٹنگ میں اتنے اچھے ہو جاؤ کہ اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ایسے پوزیشن کرو کہ لوگ جو ہے وہ اے آئی یا اس طرح کی چیزوں کو چھوڑ کے تمہارے پاس آئیں. یا پھر یہ ہے کہ تم اس کو ڈائیورسیفائی کر لو کہ بھائی مجھ سے اگر آپ کاپی رائٹنگ کروائیں گے تو میں آپ کو ڈیزائن بھی کر دوں گا، میں آپ کو ویب سائٹ بھی بنا دوں گا، میں آپ کو باقی چیزیں بھی کر دوں گا. ہی ڈنٹ ڈو اینی آف دوز تھنگز. اور کل پرسوں میری اس سے بات ہو رہی تھی اینڈ ہی واز ریئلی پریسڈ کہ کس طرح سے اس کی فائنینشیل سچویشن اپ ہو کے پھر ڈاؤن ہوئی، جسٹ بیکاز کہ اس نے مارکیٹ کو نہیں سمجھا، اس نے بزنس کو نہیں سمجھا، اس نے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو نہیں سمجھا، اور ٹرینڈ کو نہیں سمجھا کہ کس طرف بزنس جا رہا ہے. اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ سر کیا کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو رائٹر کی ضرورت ہوگی تو آپ مجھے ہائر کریں گے؟ تو وہ میرا اسٹوڈنٹ ہے، آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ، اور میرے لیے جو ہے وہ قابل عزت ہے، قابل احترام ہے. لیکن میں نے اس کو اسٹریٹ فارورڈ بتایا کہ بھائی نہیں، میں آپ